السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں او ایس کو ڈسکوری۔ دجال کو قرب قیامت کا سب سے بدترین فتنہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ظاہر ہونا قیامت کی سب سے بڑی اور اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال کوئی سسٹم نہیں بلکہ ایک شخصیت ہوگا، اور پورا سسٹم جو اس وقت یہودی قوم کے کنٹرول میں ہے اسے سپورٹ کرے گا۔ کسی ٹیکنالوجیز کی مدد سے وہ ایسے معجزات لوگوں کو دکھائے گا، اور کمزور عقیدہ والے لوگ اسے خدا مان کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ کے اندر جنت اور ایک ہاتھ کے اندر جہنم ہوگا۔ لیکن اس کے فطرت کے مطابق یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ وقت پاؤ تو بغیر کسی خوف کے اس کے جہنم میں چلے جانا، کیونکہ اس کا جہنم اصل میں جنت ہوگا اور اس کا جنت اصل میں جہنم۔ دجال کے فتنہ سے متعلق ہر ایک پیغمبر اپنے قوموں کو اس بارے میں ڈراتے رہے کہ قیامت سے پہلے ایسا بدترین فتنہ روح زمین پر کوئی نہیں آیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ پر یہ لازم تھا کہ پوری امت کو یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتے، تاکہ آپ کی امت کے لوگ اسی نشانیوں سے اس دجال کو پہچان کر اس کا مقابلہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا۔ مگر دوستو، معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ان نشانیوں سے دجال کو پہچاننا اتنا ہی آسان تھا تو اللہ کے نبی ہمیں اس فتنہ سے بار بار کیوں ڈراتے اور خبردار کرتے؟ دجال کی ہر ایک نشانی، مثلاً اس کے سیدھے آنکھ کا کانا ہونا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہونا اور یہودی نسل سے ہونا، اور بھی بہت سارے نشانات جو اس وقت سوشل میڈیا پر آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ دجال اس وقت کیا دنیا میں موجود ہے؟ اگر ہاں تو کہاں موجود ہے؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قید کی جگہ تک کی نشاندہی کر دی تھی کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے اور کس وقت ظاہر ہوگا۔ اگر ان نشانیوں کو آج سامنے رکھ کر ہم اس جگہ کی لوکیشن نکالیں تو جو حقائق سامنے آئیں گے آپ کو حیران کر دیں گے۔ مگر اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دجال اس وقت کہاں موجود ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہم ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم داری، ان کا سمندری سفر اور ان کے دجال سے ملاقات کا واقعہ جاننا بہت ضروری ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنفرم کیا کہ ہاں تم جس سے ملے تھے وہ دجال ہی تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت تمیم داری تھا، جو پہلے کرسچن تھے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو اپنے ایک سمندری سفر کا حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد تمام صحابہ کو مسجد میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا۔ میں عورتوں کے پہلے صف میں موجود تھی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہیں کوئی اللہ کا فرمان یا نصیحت سنانے کے لیے بلایا نہیں ہے، بلکہ وہ بتانے کے لیے بلایا ہے جو تمیم داری نے اسلام قبول کرنے کے بعد مجھ سے بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے جوانی کے دنوں میں اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ عرب کے مشرق کی طرف سمندری سفر پر تھا کہ اچانک سے موسم خراب ہو گیا۔ اونچی اونچی سمندری لہریں اٹھنے لگیں۔ موسم اتنا خراب ہو گیا کہ 1 مہینے تک ہم سمندر میں پھنسے رہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یا کہاں موجود ہیں۔ ہم نے اپنے جہاز سے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اتاری اور کھانے اور لوگوں کی تلاش میں نکل گئے۔ میں اپنی کشتی پر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک جزیرے میں پہنچا، جہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کے مخلوق کو ہم نے دیکھا، جس کا جسم بالوں سے مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ یہ جانور انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی تھی۔ ہم اس کو دیکھ کر ڈر گئے کہ یہ کون سی مخلوق ہے۔ میں نے پوچھا تم کیا بلا ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام یساسا ہے۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب باتیں چھوڑو، میں تمہیں اپنے مالک سے ملواتا ہوں۔ وہ سامنے جو مندر ہے وہاں پہ وہ شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ مندر کا نام یاد رکھنا ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے کہ ہم اس کے پیچھے اس مندر میں گئے، جہاں پہ ہم نے ایک بہت بڑے جسامت والے شخص کو زنجیر میں قید ہوا پایا۔ اس کے بڑے جسامت کا شخص آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھ اس کے گردن سے بندھے ہوئے تھے، اور اس شخص نے آتے ہی ہم سے کچھ سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے بہسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں کے درختوں پر ابھی بھی پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں بالکل آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ بہت جلد وہاں پہ کوئی پھل نہیں ہوگا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں پر ابھی بھی پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں بہت سارا پانی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بہت جلد یہ بھی خشک ہونے والا ہے۔ تیسرا سوال اس نے یہ کہا کہ مجھے زوگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، اور اس کے بعد گولان کے پہاڑوں کے بارے میں پوچھنے لگا، اور آخر میں کہنے لگا کہ مجھے اس آخری پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے اب تک کیا کیا۔
ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ کے اندر آباد ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سن کر حیران ہوا کہ کیا ایسا سچ میں ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں بالکل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اصل میں ہی دجال ہوں، اور بہت جلد یہ سب نشانیاں مکمل ہوتے ہی مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی اور میں پوری دنیا کے اندر جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اس حدیث میں ہمیں دجال کی لوکیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دجال مدینہ کے مشرق کے اندر کسی ویران جزیرے میں قید ہے۔ تو چلیں ہم مدینہ کے مشرق کے اندر اس جزیرے کو ڈھونڈتے ہیں۔ مدینہ کے ساتھ مشہور عربین سی موجود ہے جہاں سے حضرت تمیم داری کا جہاز اپنے سفر پر نکلا تھا۔ اس سمندر کے اندر 4 اہم جزیرے آتے ہیں۔ پہلا لکشدویپ آئلینڈ جو انڈیا میں موجود ہے، دوسرا مسیرا آئلینڈ جو عمان میں موجود ہے، تیسرا اسکاٹلا آئلینڈ جو یمن میں موجود ہے، اور آخری میں پاکستان کا استولا آئلینڈ۔ حدیث میں یہ بات واضح ہے کہ دجال نہ شام میں ہے اور نہ یمن میں، تو مطلب 4 میں سے 2 جزیرے باقی رہ گئے، ایک انڈیا کا لکشدویپ آئلینڈ اور دوسرا پاکستان کا استولا آئلینڈ۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان دونوں میں سے وہ جزیرے کون سے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اگر ہم ایک سیدھی لائن کھینچیں تو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان کا استولا آئلینڈ ہی ہے، کیونکہ انڈیا کا آئلینڈ اس لائن سے بہت دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے پہلے حدیث میں جانا کہ اس آئلینڈ پر ایک مندر بھی تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے یعنی 1400 سال سے بھی پہلے یہاں پر موجود تھا۔ لہٰذا ہمیں اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اس آئلینڈ پر ایسا ہی مندر ڈھونڈنا پڑے گا۔ انڈیا کی اس آئلینڈ پر کوئی مندر موجود نہیں ہے، جبکہ پاکستان کے استولا آئلینڈ پر ایسے ہی ایک مندر موجود ہے جو کہ 1400 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ جی ہاں، یہ ہندوؤں کا وہی مشہور کالی ماتا کا مندر ہے جسے تباہی مچانے والی خطرناک اور خوفناک قسم کی دیوی ہندوؤں کے عقیدے کے اندر مانا جاتا ہے۔ اس کے جسم میں بھی بہت زیادہ بال موجود ہیں، بالکل وہی جانور یساسا کی طرح۔ تو کیا یہ صرف ایک اتفاق ہی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ کنفرم ہی ہے کہ یہ وہی جزیرہ ہے جہاں حضرت تمیم داری کا دجال سے ملاقات ہوا تھا، اور شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ دجال وہاں سے آزاد بھی ہو چکا ہو، لیکن ابھی تک دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ وہ سب نشانیاں جو دجال نے حضرت تمیم داری سے پوچھا تھا، تبریہ کے سمندر کا پانی، بہسان کے کھجور وغیرہ، وہ سب نشانیاں پوری ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جاتے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان اور اسلام کی حالت پر فرمائے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔